السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے اسلام میں جادو ہے یا نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے نہیں ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، اس کے کیا دلیل ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا نشانیاں ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلام میں جادو کی سچائی اور قرآن میں اس کا علاج، جادو کا اثر اور نجات کا طریقہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، روزگار میں تنگی ہے، ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، آپ کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو۔ آج ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں جسے شیطان نے انسان کو نقصان پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا، یعنی جادو کو۔ اسلام میں جادو کیسے آیا، اس کا علاج کیا ہے، سبھی باتیں جانیں آسان زبان میں، مضبوط اسلامی ثبوتوں کے ساتھ۔ میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ ایک ایک بات بتاؤں گی، شاید یہ آپ کے لیے ایک راحت کا راستہ بن جائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں جادو کی حقیقت؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں قرآن میں لکھا ہے، اور جو ان دونوں ہاروت اور ماروت یہ فرشتے تھے، صرف وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، اور وہ اللہ کے حکم کے بنا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جادو کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ نے بابل، مطلب ایک پرانا شہر تھا، میں 2 فرشتے بھیجے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن ہر بار کہتے تھے ہم صرف امتحان کے لیے آئے ہیں، تم کفر مت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ مگر لوگوں نے جادو کو غلط مقصد کے لیے سیکھ لیا اور پھیلایا، یعنی جادو کی شروعات شیطانی علم سے ہوئی۔ جادو کرنا یا کروانا اسلام میں کیسا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے 5765 میں، جادو کرنا شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنے کے برابر، یہ بہت بڑا شرک ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ جو جادو کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے۔ یعنی جادو کرنا یا کروانا بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام سے باہر لے جا سکتا ہے۔ اگر کسی پہ جادو ہے تو اس کی کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ پہلا، ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی۔ دوسرا، ڈراونے خواب۔ تیسرا، میاں بیوی میں اچانک جھگڑے اور دوری۔ چوتھا، بنا وجہ بیماریاں۔ پانچواں، گھر میں برکت کا ختم ہو جانا۔ لیکن ہر معاملہ جادو پر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ چیزیں بار بار ہو رہی ہیں تو ایک بار آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ اب جادو کا علاج کیا ہے قرآن اور حدیث سے؟ تو قرآنی علاج ہے سورہ فلق آیت نمبر، سورہ فلق ہے 113 اور 114 سورہ ہے، جس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ انہیں پڑھ کر اپنے اوپر جو بھی دم کرے گا، اگر اس کے اوپر کسی بھی طریقے کا جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات ان دونوں سورہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ، شیطان اس گھر میں نہیں آتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مطلب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو وغیرہ ہے تو آپ سورہ بقرہ کا اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو اس سے بہت آرام ملے گا۔ علاج کا کیا طریقہ ہے شریعت کے حساب سے؟ تو روز صبح اور شام یہ عمل کرنا ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے، پھر ہاتھ پر پھونک کر پورے شریر پر اس پہ پھیرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ زمزم پانی پر قرآنی آیتیں پڑھ کر پئیں، آئل زیتون کا تیل پر دم کر کے مالش کریں، درود شریف اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جادو واقعی میں ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بچاؤ اور علاج بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ کسی پیر، فقیر یا جھوٹے تعویذ کے پاس مت جائیے، آپ کا یقین صرف اللہ اور اس کے کلام پر رکھیے، یہی سب سے بڑا علاج ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے الشافی، شفا دینے والا۔
تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جادو ایک واقعی میں ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کریے، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. جزاک اللہ خیر.